میں سید مفیز اپنے یوٹیوب چینل کراچی کی آواز سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کی 12 اپریل کی تحریک جو کہ خالص انسانی مسئلے کی وجہ سے شروع کی گئی تھی، اسے اس شہر کے امن کو برباد کرنے والی طاقتیں لسانی رنگ دے رہی ہیں۔ حالانکہ آفاق احمد صاحب بھی کئی بار اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ڈمپر مافیا سے متاثر ہونے یا ان کی ڈمپر گردی کے نتیجے میں مرنے والوں میں ہر زبان بولنے والے کے لوگ شامل ہیں، اور اس کا ثبوت ملیر ہارٹ پر پیش آنے والا سب سے اندھوناک حادثہ تھا کہ جس میں ایک حاملہ خاتون اپنے نومولود بچے اور شوہر کے ساتھ جاں بحق ہو گئی تھی۔ وہ پشتون زبان بولتے تھے۔ ایسے ہی اور بہت سے واقعات اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن کراچی دشمن قوتوں نے ایک انتہائی سنجیدہ انسانی مسئلے کو لسانی مسئلہ بنا دیا۔ اور حقیقت حال دیکھیں تو میرا بھی شروع دن سے یہی موقف تھا کہ اس نسل کشی کو کور اپ دینے کے لیے اسے لسانی رنگ دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ حادثات میں مرنے والے 266 افراد کے لواحقین اور خاندان کے لوگوں کو جو کہ ہر زبان بولنے والے، انہیں آفاق احمد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور بلکہ خود آفاق احمد صاحب کو بھی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے علاوہ ان 266 خاندانوں کو بھی اپنی تحریک کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ اسے لسانی رنگ دے کر شہر کے امن و امان کو تہو بالا کرنے والوں کی سازش کو ناکام بنایا جا سکے۔ کیونکہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ جن کا کام اس انسانی اور قانونی مسئلے پر سیاست کرنے اور شہر کا امن خراب کرنے والی ڈمپر مافیا کو لگام دینا تھا، الٹا اس مافیا کا سربراہ پریس کانفرنس کے ذریعے نہ صرف کراچی کو جام کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، بلکہ حکومت اور لا انفورسمنٹ کے اداروں کو پاور کروا رہا ہے کہ ہماری دہشت گردی اور ٹریفک گردی کے معاملے پر آواز اٹھائی تو ہم اس شہر کا نظام درہم برہم کر دیں گے۔ میرا ارباب اختیار سے یہ سوال ہے کہ اگر 266 لوگوں کے حادثات میں مارے جانے پر کوئی انہیں ایس او پی فالو کرنے، قانون پر عمل کرنے اور اپنے اوقات کار میں سڑکوں پر آنے کے لیے اس لیے کہے کہ تاکہ بے گناہ انسانی جانوں کی اموات کو روکا جا سکے، تو بجائے اس کے کہ کوئی اس کے جواب میں خود کو قانون کے تابع کرے، الٹا وہ دھمکیاں دے اور اعلان کرے کہ ہم 16 اپریل کو اپنی طاقت دکھائیں گے، تو ایسے شر پسندوں کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ کیا انہیں قانون توڑنے اور شہریوں کو دھمکیاں دینے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کراچی والے اس بات کے گواہ ہیں کہ ماضی میں کسی بھی ناانصافی پر ہونے والی ہڑتال پر گرفتاریاں اور چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، مگر اس مافیا کا سربراہ نہ صرف آزادی کے ساتھ پریس کانفرنس میں شہر کو بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، بلکہ اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کی بھی دھمکی دیتا ہے۔ اور حیرت کی بات دیکھیے کہ چنچی مافیا کا سربراہ شاہی سید، کہ جس نے اس شہر کے وسائل کو لوٹ کر رکشے سے ویگو تک کا غیر قانونی سفر کیا اور آج کچی آبادی سے نکل کر کراچی کے پوش علاقے میں لگژری زندگی گزار رہا ہے، وہ بجائے اس شہر کے مارے جانے والے بے گناہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا اور آفاق احمد صاحب کہ جن سے اس کے دیرینہ روابط ہیں ان کی تحریک کا حصہ بنتا، مگر اس نے بھی زبان اور لسان کی بنیاد پر اس مافیا کے سرغنہ کو کھل کر حمایت کا یقین دلایا، اور اسی کو نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی پر ریاست کی پالیسی کے خلاف کھڑا ہو کر غیر قانونی افغانیوں کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ سوچنے کا مقام کہ جہاں آفاق احمد صاحب کو بھی کھل کر سامنے آنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس شہر اور مہاجر قوم کے ساتھ ہیں یا پھر مہاجر دشمن شاہی سید اور ذوالفقار مرزا جیسے متعصب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی والوں کو بھی 12 اپریل کو ضد سمجھ کر باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ اگر 12 اپریل کو کراچی باہر نہیں نکلا تو یہ مافیا تمہیں اس شہر سے نکال دے گی۔ لہذا اختلاف آفاق احمد صاحب سے تو ہو سکتا ہے، ان کے سیاسی نظریاتی فیصلوں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب معاملہ اس شہر کی بقا اور سلامتی کا ہو تو تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 12 اپریل کو ثابت کر دیں کہ یہ شہر ہمارا ہے
इसे हमने संवारा है और इसे उजाड़ने या इसके खिलाफ साजिश करने वालों के सामने हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे।